اب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا تجلیات نبوت میں؟ جی قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت جب دی تھی کھلم کھلا، جب آپ حکم آیا تھا کہ اب آپ کھلم کھلا دعوت دیں. اور پہلی بیعت عقبہ کے بارے میں پڑھا تھا جو جی بہت جی یہ جی پہلی بیعت عقبہ کے بارے میں پڑھا تھا نا. وہ جی کوئی اور بھی تو صحابہ بتائے نا. جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ساتھ میں ہیلپ بھی کی تھی سارے. جی نئے بالکل نئے لوگوں کیا پڑھا تھا مکہ آپ سے نے باہر، پچھلی دفعہ؟ ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر. جی مکہ سے باہر، سویب اور مکہ سے باہر میں ہی پہلی بیعت. پیچھے والے میں کیلا لگا ہوا ہے. اوفو. سوید بن سام. جی سوری آپ بولیں، میں غلطی سے آپ کا مائک بند ہو گیا کیونکہ پیچھے کسی کا مائک کھلا ہوا تھا. بولیے. جی میم، سوید بن سامت کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا ٹاپک. جی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مکہ سے باہر جو اب آپ مائک بند کر دیں، میں سم اپ کرتی ہوں کیونکہ آواز آ رہی ہے. دیکھیں نمبر 1 بات تو یہ سبھی سن لیں کہ سیرت جب آپ پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کم از کم بیک سائڈ پہ تجلیات نبوت رکھیں. جب آپ کو اتنا اچھا موقع ملا ہے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں. یہ کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائک آف رکھیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ساری ویب سائٹ پر جاتی ہے اور پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. کائنڈلی بہت کانشیس رہا کریں، آپ سے درخواست ہے میری. اچھا میں آپ کو سم اپ کر رہی تھی، لیکن سم اپ آپ کو کرنا چاہیے آئندہ سے، اور سب کو ہی نئے پرانے ہر اسٹوڈنٹ کو سم اپ کرنا چاہیے. ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریں. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ قبائل کو اسلام کی اور افراد کو اسلام کی دعوت، اور ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر، یعنی مکہ سے باہر کے لوگ جو ایمان لائے تھے. اسی میں پہلے 5 لوگوں کا ذکر ہوا کہ کون کون لائے تھے، اور اس کے بعد یہ جو مدینہ سے لوگ آئے تھے جو حج کے موقع پر آتے تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ جب سن اس میں 10 نبوت میں 5 لوگ جو تھے ان کا ملاقات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ ایمان لائے تھے، بلکہ 11 نبوت میں سوری. تو انہوں نے پھر وعدہ کیا تھا اسلام لانے کے بعد کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو وہ زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے. اور اگلی دفعہ جو ہے وہ اسی طرح جب اس میں آئے 12 نبوت میں آئے تو 12 لوگ حاضر ہوئے، 10 خزرج سے تھے اور 2 اوس کے. اور ان کی ملاقات کہاں پر ہوئی تھی؟ ایک پہاڑی کے دامن میں ہوئی تھی. عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان. اور وہاں پر یہ جو لوگ ایمان لائے تھے 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں 5 پرانے تھے 7 نئے تھے، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے پہلی بیعت عقبہ. پہلی بیعت عقبہ. اور یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، پہلی بیعت عقبہ اور دوسری جو ابھی آپ پڑھیں گے دوسری بیعت عقبہ. تو پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی، اور آگے ہم اب دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں پڑھیں گے. پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی؟ سن 12 نبوت میں ہوئی. اور دوسری بیعت عقبہ کا ٹاپک ہے موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. کہاں سے آئے؟ یثرب کے، مدینہ سے. بہت سے مسلمان، کیونکہ مسلمان تو ہو چکے تھے نا، 12 تو پچھلی دفعہ ہو چکے تھے. پھر حضرت مصعب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیجا تھا. سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ بھیجا تھا مدینہ والوں کے، اور انہوں نے جا کے اسلام کو وہاں پر پھیلانے کی انتھک کوششیں کی تھیں. جو پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا بھی کہ 2 بڑے سردار جو ہے وہ اسد بن عفیر اور وہ سعد بن عفیر اور دوسرے جو تھے وہ ایمان لائے تھے ان کے بھائی. تو اب 12 ہجری میں کیا ہوا؟ 13 ہجری میں، 13 نبوت میں مدینہ سے بہت سارے مسلمان مشرکین حج کے لیے آئے. یعنی یہ کون سے مسلمان تھے؟ جو مدینہ سے آئے تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے اب حج کے لیے یہاں پر آئے، مکہ آئے. مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے جو ہو چکے تھے.
تو مسلمانوں نے طے کیا, یعنی جو مدینہ سے آنے والے مسلمان تھے انہوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے, ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے. یعنی انہوں نے کیا طے کیا کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں, ہم آپ کو یہاں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہاں آپ کی پروڈکشن نہیں کی جا رہی. یہ انہوں نے طے کیا. ٹھیک, چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز, ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ حج کے جو مناسک پورے ہونے کے بعد 11, 12, 13 ایام تشریق کہلاتے ہیں. تو انہوں نے جو مدینہ سے مسلمان آئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا. جمرہ عقبہ کیا ہے؟ جمرہ کہتے ہیں کنکری کو, اور عقبہ بڑا شیطان کے پاس جس کو کنکری مانی جاتی, وہاں اجتماع انہوں نے منعقد کرنے پر اتفاق کیا چھپ چھپا کے. تو اس کے بارے میں ایک اور اس کی سیرت کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ کعب بن مالک فرماتے ہیں, مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ یہ جو مسلمان جو مدینہ سے آئے تھے یہ مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے, یعنی جو مشرک آئے تھے انہی کے ساتھ اپنے خیموں میں سو گئے. جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے چپکے ایک 2 آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے, عقبہ جمرہ عقبہ کے پاس. یہ کل 73 آدمی تھے. کتنے؟ 73. اب دیکھیں پہلے تو 5 تھے, پھر 12 ہوئے, اب 73 لوگ آئے تھے مدینہ سے. تو 62 خزرج کے تھے اور 11 اوس کے تھے. یہ میں آپ کو پچھلے میں بتایا تھا کہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ مشرکین مدینہ کے 2 گروہ تھے بڑے. ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں, یہ ایک انفرادی بات ہے. اب 2 عورتیں بھی آئی تھیں. یہ 2 عورتیں کون تھیں؟ یہ سابقون الاولون جو اسلام لے آئیں, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ایک تھی نصیبہ بنت کعب بن جو بنو نجار سے تھی. اچھا, یہ جو نصیبہ ہے نا ان کی کنیت ام عمارہ ہے اور ام عمارہ کے نام سے یہ جانی جاتی ہیں. ابھی میں آپ کو الگ سے ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی بھی, کیونکہ ہمیں جاننا چاہیے خواتین ہیں اور کتنا زبردست کام کیا تھا. تو ایک نصیبہ بنت کعب بن بنو نجار سے تھی جن کی کنیت ام عمارہ ہے, اور دوسری اسما بنت عمر بنو سلمہ تھی جن کی کنیت ام منیہ ہے, میم نون یہ عین منا سے منیہ. تو اب یہاں پر رک جائے اور میں آپ کو ایکسٹرا تھوڑا سا ام عمارہ کے بارے میں اور ان کے دوسری خاتون کے بارے میں بتانا چاہوں گے تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ ان عظیم خواتین کے بارے میں پتہ چلے اور موٹیویشن ہو کہ ہم بھی خاتون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. سیدہ ام عمارہ جن کا نام نصیبہ تھا, یہ بنو نجار کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے شوہر کا نام مختصر بتا رہے ہیں آپ کو, غزیہ بن عمرو تھا. تو ان کے ساتھ یہ ابھی بیعت جو عقبہ دوئم ہے اس میں آئی تھیں اسلام قبول کرنے, اور اسلام یہ پہلے بھی قبول کر چکی تھی. سیدنا مصعب بن عمیر کے دعوت سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو شوہر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. ام عمارہ کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ یہ مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں صرف پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی خدمات سر انجام دینے کے لیے نہیں اترتی تھی جیسے اور خواتین اترتی ہیں. یہ تلوار بازی کرتے تھے, بہت زبردست تلوار انداز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی تھی, جنگوں میں اتر کے تلوار چلاتے تھے. سوچے خاتون تھی ام عمارہ. تو یہ ساتھ میں آئی تھیں اسے دوسری بیعت عقبہ میں. تو ان کے بارے میں 1-2 اور چیدہ باتیں آپ کو بتاتی ہوں. جنگ احد میں یہ موجود تھیں اسلام لانے کے بعد, جو سن 3 ہجری میں ہوئی تھی. تو جنگ احد میں انہوں نے زبردست بہادری کے جو جلوے دکھائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا اور ان کو بہت گہرا زخم آیا تھا شولڈر کے اوپر. ایک جو مشرک تھا ابن قمہ, اس نے تلوار ماری تھی ان کے کندھے کے اوپر, لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پروٹیکٹ کیا تھا, سامنے آ کر ان سے لڑائی کی تھی. اور ڈیٹیل انشاءاللہ جب صحابیات پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے, لیکن اتنا ضرور جانیں. اور یہ جو سیدہ ام عمارہ تھی انہوں نے خالد بن ولید کے ہمراہ بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو جنگ یمامہ ہوئی تھی نا مسلمہ بن کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی, یہ اس میں بھی شامل تھے اور جو تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی, اور اس میں بھی انہوں نے بہت زبردست جوہر دکھائے تھے ام عمارہ نے.
اور ان کے جو ہیں 2 بیٹے اور 2 جنگ میں شہید ہوئے، اور ان کے شوہر بھی، انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں جان دی تھی. تو کیا زبردست خاتون تھی کہ تلوار اندازی بھی اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد بالسیف بھی کیا انہوں نے زبردست طریقے سے. تو اسی طرح جو دوسری خاتون کا نام آ رہا ہے نا، کہ یہ جو لکھا ہوا ہے جو خاتون دوسری بیعت عقبہ میں تھی، یہ اسما بنت عمر بن سلمہ، ان کی کنیت لکھ لیں ام منیہ تھی. تو ان کا مختصر یہ کہ یہ بھی مدینہ سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کا اسپیشل بیعت کیا تھی کہ یہ ام منیہ جو تھی، یہ بیعت کے لیے جب بیعت عقبہ پر آئی تھی، اس وقت یہ حالت حمل میں تھی، پریگننٹ تھی، بالکل فل ٹرم تھی. اور اسی رات انہوں نے، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ دوم میں شریک ہوئی، اسی رات ام منیہ نے بیٹے کو جنم دیا تھا. تو اتنی تکلیف میں اس موقع پر حاضر ہوئے، ڈیفینیٹلی اس وقت وہ پینز میں ہوں گی یا کچھ ہوگا، لیکن وہ حاضر ہوئی. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ ان کے نہایت پختہ ایمان کی علامت ہے. ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ یہ موقع ضائع نہ ہو جائے. تو یہ جو سیدہ ام منیہ اور سیدہ ام عمارہ کا بیعت عقبہ کے موقع پر ظاہر ہونا اور ان کی اس قدر ڈیڈیکیشن، یہ ہم پر، ہمارے لیے کیا ظاہر کری، ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ ہمیں بھی ان خواتین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ کردار تو ضروری ادا کرنا چاہیے، کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ان 2 خواتین کے بارے میں مختصر تھا. تو بہرحال یہ سارے جو کل 73 آدمی، جس میں 2 عورتیں بھی تھیں، یہ حاضر ہوئے آپ کے پاس. اس وقت آپ کہاں تھے؟ حج کا موقع تھا، مینا میں موجود تھے، اور جہاں پر یہ 3 شیطان جن کو آپ کنکریاں مارتے ہیں، اور بڑے شیطان کے پاس یہ اجتماع ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے. وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بھتیجے کے ساتھ کیوں تھے؟ کیونکہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں، یعنی بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑا انہوں نے. تو سب سے پہلے حضرت عباس نے ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی انہیں چھوڑ دو. یعنی یہ کس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے؟ کہ یہ انصار مدینہ جو آئے تھے، وہ آپ کو یہ آفر کر رہے تھے کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اس کے اوپر ابن عباس جو تھے، انہوں نے، آپ کے چچا نے یہ کہا. اس کے جواب میں اہل یثرب یعنی مدینہ کے ترجمان حضرت برا بن معرور، یہ ان کے بہت بڑے سردار تھے، برا بن معرور، انہوں نے جواب دیا کہ ہم صدق و وفا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو وہ لے لیجئے ہم سے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی، اور اپنے رب کے لیے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے. سب سے پہلے توحید کی دعوت، شرک سے برات. تو یہ تو انہوں نے اقرار کر لیا. پھر اہل یثرب نے کہا کہ اب ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ بیعت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہاتھ کے اوپر جو وعدہ لیا جاتا ہے، پکا وعدہ کہ اس کو ہم آپ کے ساتھ نبھائیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی بیعت آپ عقبہ پڑھ رہے ہیں نا دوسری، تو بیعت کس چیز پر رہی؟ تو پچھلی دفعہ بھی آپ نے پڑھا تھا بیعت عقبہ اول جو تھی، کہ اس میں بھی کچھ چیزیں آپ نے بتائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو بیعت عقبہ دوم ہوئی ہے اس کی شقیں بیان ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. ٹھیک ہے، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. اب یہاں ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے کہ چستی اور سستی، کبھی تو ہم چست ہوتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، تو اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی سستی بھی تو ہوتی ہے نا، بیماری، دکھی، سست ہیں، طبیعت خراب ہے، تو کیا اس وقت بات نہیں ماننی چاہیے؟ احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، دونوں حالت میں ہے، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مارو گے. سیکنڈ، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں، یہ نہیں کہ تنگی ہے تو نہیں،
اور یہ بات تو ابھی آیت بر میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ نیکی بتائی گئی تھی کہ جو خرچ کرتے ہیں پھر دررائی و سرائی. نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے. روکنا ہی ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ غیر کے پھڈے میں ہم کیوں ٹانگ اڑائیں. بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. نمبر 4 اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہیں روکے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کے تبلیغ کے لیے، اللہ کی بات بتانے کے لیے کرنی ہے، اور اگر کوئی کرٹیسائز کرے، کوئی دل توڑے، تو وہ چیز سے رکنا نہیں ہے. نمبر 5 جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے. کیا زبردست چیز آپ نے بتائی. اگر میری حفاظت کرو گے تمہارے لیے جنت ہے. نمبر 6 اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے. یعنی یہ چھٹی شیخ کیا بتا رہے ہیں حضرت عبادہ، کہ ہم نے اس پر بھی بیعت کی کہ جو حکومتی عہدے ہیں نا، جب آپ مدینہ آ جائیں گے، جس کو جو عہدہ دیں گے اس کے اوپر ہم کوئی بحث مباحثہ مخالفت نہیں کریں گے. تو یہ شکے تھی بیعت عقبہ دوم کی. اس پر حضرت برا بن معرور جو ان سارے 73 لوگوں کے میں موجود بہت بڑے سردار تھے مدینہ کے، اس کے خزرج کے گروہ کے، تو انہوں نے حضرت برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لے لیجئے. ہم اللہ کی قسم فرزدان ضرب اور حرب ہے، اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اتنے میں ابو الحیثم بن تہیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ اور لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں. اب اگر ہم انہیں کاٹنے والے ہیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کر ڈالیں اور پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں. اب انہوں نے کیا خدشہ ظاہر کیا ابو الحیثم بن تہیان نے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور کچھ اور لوگوں کے درمیان مدینہ میں عہد و پیمان کی رسیاں. وہ لوگ کون تھے؟ یہود. آپ نے پڑھا نا کہ اوس و خزرج کے ایک گروہ سے، یہود کے ایک گروہ کا حلف نامہ تھا اور دوسرے کا دوسرے سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے تو ہمارا ان سے تو دشمنی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو کہ جب آپ غالب آ جائیں تو آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکہ آ جائیں. یہ خدشہ انہوں نے ظاہر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، ہنسے اور کہا، نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. ٹھیک اسی فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں. یہ وہیں پر وہاں سے ساتھ آئے تھے نا یہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کس بات پر بیعت کر رہے ہیں. آپ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا، آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے، اور آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے، تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اب انہوں نے یہ کیوں کہا؟ یہ انہوں نے مزید بیعت کو پختہ کرنے کے لیے کہا، اور یہ پتہ لگانے کے لیے کیا کہ قوم کس حد تک قربانی کے لیے تیار ہے. تو انہوں نے کہا یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے. مال کا صفایا کیا جائے گا، خرچ ہوگا دین کی سربلندی کے لیے، اشراف قتل کیے جائیں گے. تو جب آپ نے ساتھ چھوڑنا تو اس سے بہتر ہے ابھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر اس وقت چھوڑا تو دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنت ہے. تو لوگوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. یہ کون تھے؟ پچھلی دفعہ آپ نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. مدینہ کے رہنے والے صحابی ہیں جن کے پاس مصعب بن عمیر جا کے ٹھہرے تھے. تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اہل یثرب ذرا ٹھہرو، مدینہ والوں ذرا ٹھہرو. انہوں نے مزید پکا کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں
ذرا ٹھہرو بیعت لینے سے پہلے، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں. اب اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی ہے اس کا، تو پھر پکا کر رہے ہیں، تو آپ لوگ یہ برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر چیز ہوگی. تو لوگوں نے کہا کہ اسد اپنا ہاتھ ہٹا لے. تو لوگوں نے کہا کہ اسد آپ اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجہ ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ تھے. ایک قول یہ ہے کہ ابو الحیثم بن تیہان تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برا بن معرور تھے. دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا گیا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اور دوسری سیرت کے بک میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دونوں خواتین پیش کی گئی تو انہوں نے کہا ان سے بیعت ہو گئی، یہ آپ کے ساتھ شامل تھی، لیکن میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. امپورٹنٹ ترین بات پتہ چل رہی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے خواتین وہ غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملا سکتی. یہ کچھ عرصے پہلے ایک کسی کا نام نہیں لیتی، ایک نام نہادی عالم میں کہوں گی، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بیان دیا غیر ذمہ دارانہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کس قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مرد اور عورت ہاتھ نہیں ملا سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے، اور یہ کئی جگہ آتا ہے کہ آپ یہ طریقہ بھی آتا ہے ایک جگہ، اور یہ تفسیر میں بھی آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت کیسے لیتے تھے کہ ایک کنالی میں نا بڑی سے پانی ڈلواتے تھے اور صرف ایک طرف سے اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، دوسری طرف سے خاتون ٹچ نہیں کرتے تھے، اور سب زیادہ سے زیادہ یہ کرتے تھے بس. لیکن ہینڈ شیک اس ممنوع ان اسلام، غیر محرم سے. 12 نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں. یعنی یہ جو مدینہ کے لوگ آئے تھے ان سے بیعت ہو گئی 73 لوگوں سے. تو آپ نے ان 73 لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے میں سے 12 جو ہے نقیب کہتے ہیں، جو نقابہ جو ہے اس کو گردن کو کہتے ہیں، یعنی نگران لوگ پیش کریں. 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں. اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے. خزرج کے نقباء کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ، سعد بن ربی، رافع بن مالک بن اجلان، عبداللہ بن عمر، منظر بن عمر بن خنیس، اسد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ بن سالبہ، برا بن معرور، عبادہ بن سامت. اور اوس کے نقباء کے نام یہ ہیں: اسید بن حفیر، جن کے بارے میں آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا، جو زبردست طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، اور سعد بن خسیمہ بن حارث، رفع بن عبد المنظر بن زبیر، اور کہا جاتا ہے کہ ابو الحیثم بن تیہان. جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں. کفیل یعنی ذمہ دار ہیں، رسپانسبل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. اور میں اپنی قوم یعنی مسلمان جو اب آپ ہو رہے ہیں سارے، میں ان کا کفیل ہوں، میں آپ کا ذمہ دار ہوں. تو ان سب نے کہا کہ جی ہاں. تو یہ ہے دوسری بیعت عقبہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندگی میں سب سے عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی. اسی کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی. اس جو بیعت عقبہ دوم ہے نا، اس کے بارے میں بہت خود لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کیونکہ دیکھیں اتنے زیادہ مسلمان ہوئے مدینہ کے اور آپ کو لے جانے کے لیے آئے، تو جب مدینہ آپ نے ہجرت کی اس کے بعد تاریخ کا رخ بدل گیا نا، مسلمان مضبوط ہو گئے اور جنگیں اتنی جیت گئے. تو تفاسیر کی اس سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیعت عقبہ دوم جو تھی، یہ بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ بیعت رضوان کے مقابلے کی بیعت تھی، یا کہا جاتا ہے کہ
جیسے غزوہ بدر ہوا تھا نا، جیسے بدری صحابہ کی اہمیت ہے، اسی طرح یہ بیعت عقبہ دوم کے صحابہ کی اہمیت ہے۔ تو جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، اس نے نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہوگی پکار لگائی کہ خیمے والو، کیا محمد سے نپٹو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا، ایک جگہ اور بھی لکھا ہے کہ یہ واقعی شیطان کی آواز تھی جو سنائی دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، تو او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں۔ اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پہ چلے جائیں، یعنی اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں۔ اب یہ سارا کام راتوں رات ہو رہا ہے، اور جو یہ سارے انصار مدینہ آئے تھے انہوں نے اپنے مشرکین ساتھی جو آئے تھے ان کو بھی نہیں بتایا تھا، یہ سارا سیکریٹلی یہ سارا کام ہوا۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کیا۔ احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا۔ کس نے؟ قریش نے، جو مکہ کے قریش تھے۔ جب ان کو پتہ لگا نا سن گن ملی کہ ایسا ہوا ہے، تو مشرکین یثرب نے ان سے کہا کہ یہ تو باطل خبر ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ مسلمانوں نے چپ سادے رکھی۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے۔ لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے، چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو ازاخر کے پاس جا لیا۔ ازاخر ایک جگہ ہے، لیکن منظر بن عمر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے، البتہ سعد پکڑے گئے تو انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دعویٰ بول دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آدمی کو پکڑ لیا نا، سعد بن زرارہ کو، سعد بن عبادہ کو، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت جو ہیں وہ مدینہ واپس ہو گئے۔ تو بہت بڑا ایک کام ہو کے واپس چلے گئے۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جب کوئی بڑا کام انسان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے اس کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے، بہت زیادہ مشہوری پہلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، نظر کا بھی مسئلہ ہوتے ہیں، تو پہلے اپنے جو بڑے بڑے ارادے ہیں ان کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لیا جائے اور منصوبہ بندی، پلاننگ کرنا چاہیے، اور خاموشی سے کام کریں، اور مخلص جو آپ کی نظر میں لوگ ہوں ان کو پہلے اعتماد میں لیں جب تک کام تکمیل کے قریب نہ پہنچ جائے، اور ان سے مدد طلب کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہاں پر پتہ چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔